بھٹی صاحب جو ہے بڑی ہاں خوش آمدید، ویلکم بیک. نہیں خوش آمد دیکھیں جو لوگ کرتے ہیں جو کراتے ہیں ان کا فیوچر ہم نے دیکھا ہماری سیاست میں کیا ہوتا ہے. خوش آمدیوں سے بچ کے رہنا چاہیے ویسے بھٹی صاحب. یہ تو آپ کے سامنے بیٹھا. لیکن میں مظہر عباس صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں. اچھا مظہر عباس صاحب سے سوال کریں، مزے کا کریں. مظہر صاحب سے پوچھیں کہ اس مرتبہ اپنے عید پہ کیا کر رہے ہیں؟ اونٹ کر رہے ہیں کہ وہ بیل کر رہے ہیں کہ بکرے کر رہے ہیں؟ اور یہ بتائیں کہ یہ تونسا سے آیا ہے یا چونسا سے آیا ہے؟ اچھا یہ تو آپ کا جواب جو ہے وہ مظہر عباس صاحب خود دے دیں گے. مظہر عباس صاحب آئی پی پی کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ پنجاب میں؟ میرا سنجیدہ سوال یہ ہے. آئی پی پیز وہ بجلی والی نہیں وہ یہ استحکام پاکستان پارٹی والی آئی پی پی ہے. اچھا یقین کریں یہ محترم جہانگیر ترین صاحب جو توشہ خانہ سے ٹی سیٹ مفت لے گئے تھے، ان سے بھی اگر آپ پوچھیں تو ان کو بھی نہیں پتا اس وقت تک کہ کیا مستقبل ہے. آپ مظہر بھائی سے پوچھ رہے ہیں، عید کا پوچھیں مظہر بھائی سے. مظہر عباس صاحب ہم لاسٹ میں پوچھیں. اور آخر میں اچھا اتنے بڑے بڑے مزے کے ان کو شعر آتے ہیں، شعر سنیں ان سے. ٹھیک ہے مظہر عباس صاحب، کین یو ہیئر می؟ نہیں یہ دراصل انٹرنل پاور پروڈکشن کی بات کر رہے ہیں. مظہر عباس صاحب آپ کو کیا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے؟ جو پارٹی تو بن گئی ہے یہاں وہاں سے، پارٹی تو بن گئی کچھ منٹ میں. مظہر بھائی سے پوچھیں پاکستان کا فیوچر کیا ہے؟ نہیں وہ ظاہر ہے آخر میں پوچھیں گے، لیکن اس پارٹی کو کہاں سٹینڈ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں when it comes to election؟ یہ سٹینڈ پہ سٹینڈ کر رہی ہیں. اور کس کے سٹینڈ پہ سٹینڈ کر رہی ہے مظہر صاحب؟ سائیکل سٹینڈ. دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ بھی اثر بھی بات کر رہے تھے، بھٹی صاحب بھی بات کر رہے تھے، یہی ہمارا المیہ ہے پاکستان کا کہ ہمارے یہاں آئین بنتا ہے توڑنے کے لیے. پھر ہم ایک آئین بناتے ہیں، پھر اسے توڑتے ہیں. اور اس وقت ہم جو ہے ایک ٹائٹینک پہ سوار ہیں جو ایک اللہ کرے ڈوبے نہ. اور ان ساروں کو اس ٹائٹینک دیکھنے کے لیے بھیجنا چاہیے. اور یہ اس لیے ہے کہ پہلے دن سے دیکھیں نا، جہاز جب ہوتا ہے اس کی کوئی سمت ہوتی ہے، بحری جہاز ہے. ہم جس بحری جہاز میں سوار ہیں اس کی پہلے دن سے کوئی سمت نہیں ہے. ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے ہم نے طے نہیں کیا. آپ اپنا قومی ترانہ دیکھیں، اس میں ایک مصرع ہے، پاک سرزمین کا نشان قوت اقوت عوام. اور آج تک پاکستان کے عوام کو نہ قوت دی نہ طاقت دی. تو اس میں ہم کنفائن کر لیتے ہیں، ہم چند لیڈروں پہ کنفائن کر لیتے ہیں، چند پارٹیز پہ کنفائن کر لیتے ہیں. اٹس اے ڈیپ روٹڈ پرابلم. یہ کوئی ایک ایشو نہیں ہے. اس میں آپ 50 سے دیکھیں، ایک سٹنگ آرمی چیف کو آپ ڈیفنس منسٹر بنا دیتے ہیں اور وہ بن بھی جاتے ہیں. وہی پھر جن صاحب نے ان کو بنایا ہوتا ہے انہی کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. جس ملک میں میجورٹی کو پہلے دن سے تسلیم نہ کیا گیا، اس ملک میں میجورٹی کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا گیا. جس ملک کے اندر یہ جو سچویشن ہے، اسی لیے سنجیدہ سوالات ہیں. اچھا ہے کہ ہم غیر سنجیدگی میں چیزوں کو گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ آلریڈی ڈپریشن ہے، ہم مزید کتنا لوگوں کو ڈپریس کریں. لیکن یہ اس لیے ہارڈ ریئلٹیز بتانی لوگوں کو ضروری ہوتی ہیں کہ ہم نیم ڈراپنگ تو بہت آسان ہوتا ہے، 4 نام لے لیں، لیکن فرام 1947 ٹل دس ڈے ہم نے ہمارے جو ایون فاؤنڈنگ فادرز تھے، قائد اعظم کی ڈیتھ ہو گئی 1 سال کے بعد، 2-3 سال بعد لیاقت علی خان کی شہادت ہو گئی. اس کے بعد جو تقسیم در تقسیم کا سلسلہ ہے وہ آج تک چل رہا ہے. تو یہ اور اب نہیں نظر آتا، ٹو بی ویری آنیسٹ، کہ ہم کوئی ڈائریکشن سیٹ کر پائیں گے. اور یہ المیہ ہے. ایگزیکٹلی. اطہر قاسمی صاحب، مظہر عباس صاحب نے بڑا خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے کیا مسئلہ کہ ہم واقعتاً ایز اے قوم جو ہے وہ اپنے مسائل کی طرف متوجہ نہیں ہے. میں بھی بات کروں گی اپنی کہ ہم روز شوز کرتے ہیں جو ہمارے ہارڈ کور ٹاپکس ہیں، معیشت ہے، پانی ہے، خوراک ہے. اطہر ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایک ٹاپک نیا مل جاتا ہے یا آ جاتا ہے یا وہ بن جاتا ہے اسکرین پہ کہ ہمیں مجبوراً اس پہ ڈسکشن کرنی پڑتی ہے. اور اٹ آلویز ریلیٹس ٹو سیاست، اٹ آلویز ریلیٹس ٹو سم تھنگ دیٹ shouldn't be that way. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جیسے کہ مظہر عباس صاحب نے کہا کہ 90s کی سیاست میں واپس جاتا وہ دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو 90s کی سیاست سے تو ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں. اس کا مطلب ہے
तब तो हमने सिर्फ मुल्क की तबाही की, वो 10 साल जो हमने गुजारे। देखिए, अगर 90 की दिहाई तक भी चले जाते तो फिर भी थोड़ी सी उम्मीद थी कि चलें 20-30 साल ही पीछे गए हैं। मुझे तो लगता है ये उससे भी बहुत पीछे चले गए। इस वक्त जो हालात हैं, जिस तरह पहले भट्टी साहब ने भी फरमाया कि भुट्टो के वारिस और ज़ियाउल हक के जानशीन इकट्ठे हो गए, ये तो 90s वाली सियासत भी नहीं है। 90s में भी कम अज़ कम वो थोड़ा बहुत तो उनका भरम था ना कि वो एक दूसरे के ऊपर कुछ तो इख्तलाफ था ना, कोई तो कोई पार्टी पॉलिसी होती थी, कोई लेफ्ट विंग की सियासत होती थी, कोई राइट विंग की सियासत होती थी। अब तो वो कोई चीज़ें हमें नज़र ही नहीं आती, और ये अलमिया बड़े अरसे से चलाया जा रहा है। आप देख लें, मजहर साहब ने जो फरमाया बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इस मुल्क में हुआ ये कि 160 सीटें लेने वाला जो है वो माइनॉरिटी में था, और 80 सीटें लेने वाला भुट्टो कहता था वजीर आजम मैं बनूंगा। हमने मेजॉरिटी को कभी माना ही नहीं। क्या हमने मेजॉरिटी को वो हक दिया है? क्या पाकिस्तान का आम शहरी हो मेरे जैसा, या कोई खास शहरी हो इरशाद भट्टी साहब जैसा, वो ये समझता है कि वो अपने वोट के जरिए जो है वो एक बड़े पैमाने पे तब्दीली ले आएगा? देखें, जमहूरियत में कुछ भी नहीं होता। मैं बुनियादी चीज है ना, मैं आपको बता रहा हूं कि बुनियादी चीज जमहूरियत में क्या होती है, वो एक उम्मीद होती है कि जनाब, और वो एक भरम होता है कि जनाब मेरे पास ये ताकत है वोट की, तो ये उम्मीद है, इसके भाई जहां जमहूरियत होती है उम्मीद वही जी, होती है ना। जी, जिस तरह देखे ना, वही मैं अर्ज कर रहा था, जिस तरह मेरी उम्मीदें भट्टी साहब से वाबस्ता है। ये ईद की हद तक मैं बात कर रहा हूँ, और इन्होंने मुझे बकरे की रान और कलेजी का वादा किया हुआ है, तो वो मेरी उम्मीदें अभी इनसे वाबस्ता हैं ईद पे। तो दूसरा मैं ये कह रहा हूँ, देखिए अवाम के पास एक उम्मीद होती है। आप अगर जमहूरियत में उनसे ये राइट भी छीन लें कि जनाब उनको ये भी पता चल जाए कि हम मेजॉरिटी में एक फैसला करेंगे